ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دن میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک سفر میں شریک تھا، اور میری بڑی پرانی خواہش تھی کہ میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان دو ازواج کے متعلق ضرور پوچھوں جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں تنبیہ کی تھی اور سخت الفاظ ارشاد فرمائے تھے۔ چنانچہ میں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کی بابت دریافت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو ازواج مطہرات کون سی تھیں جن کے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سخت الفاظ میں ان کو تنبیہ کی کہ اگر میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجیت میں رہنا ہے تو اپنے رہن سہن اور بول چال اور رویے کو اس طرح کا بناؤ جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گرا نہ گزرے۔ محترم دوستو، تخیر و اعلیٰ شریعت کے دو اصطلاحی الفاظ ہیں۔ جب شوہر اپنی بیوی کو اپنی طرف سے یہ اختیار دے دے کہ وہ چاہے تو طلاق لے لے اور چاہے تو اپنے شوہر ہی کے نکاح میں رہ جائے، اس کو تخیر کہتے ہیں۔ اور ایلا یہ ہے کہ شوہر یہ قسم کھا لے کہ میں اپنی بیوی سے صحبت نہیں کروں گا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنی ازواج مطہرات سے ناراض ہو کر ایک مہینے کا ایلا فرمایا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ قسم کھا لی کہ میں ایک ماہ تک اپنی ازواج مقدسہ سے صحبت نہیں کروں گا۔ پھر اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی تمام مقدس بیویوں کو طلاق حاصل کرنے کا اختیار بھی سونپ دیا، مگر کسی نے بھی طلاق لینا پسند نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناراضگی اور عتاب کا سبب کیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تخیر و ایلا کیوں فرمایا؟ اس کا واقعہ یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس بیویاں تقریباً سب مالدار اور بڑے گھرانوں کی لڑکیاں تھیں۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ رئیس مکہ، حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی تھیں، حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ قبیلہ بنی مستلق کے سردار اعظم حارث بن زرار کی بیٹی تھیں، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ بنو نذیر کے رئیس اعظم حی بن اخطب کے نور نظر تھیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی پیاری اور لاڈلی بیٹی تھیں، حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی چہیتی اور لاڈلی صاحبزادی تھی، حضرت زینب بنت حبش اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین بھی خاندان قریش کے اونچے اونچے گھروں کی ناز و نام میں پلی ہوئی لڑکیاں تھیں۔ ظاہر ہے کہ یہ امیر زادیاں بچپن سے ہی امیرانہ زندگی اور رئیسانہ ماحول کی عادی تھیں، اور ان کا رہن سہن، خود و نوش، لباس و پوشاک سب کچھ امیر زادیوں کی رئیسانہ زندگی کا آئینہ دار تھا، اور تاجدار عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مقدس زندگی بالکل ہی زاہدانہ اور دنیاوی تکلفات سے یکسر بیگانہ تھی۔ دو مہینے کا شانہ نبوت میں چولہا نہیں جلتا تھا، صرف کھجور اور پانی پر پورے گھرانے کی زندگی بسر ہوتی تھی۔ لباس و پوشاک میں بھی پیغمبرانہ زندگی کی جھلک تھی، مکان اور گھر کے ساز و سامان میں بھی نبوت کی سادگی نمایاں تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے سرمایہ کا اکثر و بیشتر حصہ اپنی امت کے غربا اور فقراء کے اوپر صرف فرما دیتے تھے، اور اپنی ازواج مطہرات کو بقدر ضرورت ہی خرچہ عطا فرماتے تھے، جو ان رئیس زادیوں کی حسب خواص زیب و زینت اور آرائش و زیبائش کے لیے کافی نہیں ہوتا تھا۔ اس لیے کبھی کبھی ان امت کی ماؤں کا پیمانہ صبر و قناعت لبریز ہو کر چھلک جاتا تھا، اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مزید رقموں کا اور خرچوں کا مطالبہ اور تقاضا کرنے لگتی تھیں۔ چنانچہ ایک مرتبہ ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین نے متفقہ طور پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مطالبہ کیا کہ آپ ہمارے اخراجات میں اضافہ فرمائیں۔ ازواج مطہرات رضی اللہ عنہ اجمعین کی یہ ادائیں مہر نبوت کے قلب نازک پر بار گزریں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سکون خاطر میں اس قدر خلل انداز ہوئیں کہ آپ نے برہم ہو کر یہ قسم کھا لی کہ ایک مہینہ تک ازواج مطہرات رضی اللہ عنہ اجمعین سے نہ ملیں گے۔ اس طرح ایک ماہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلاء فرما لیا۔ عجیب اتفاق ہے کہ انہی
انہی ایام میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھوڑے سے گر پڑے جس سے آپ کی مبارک پنڈلی میں موچ آ گئی۔ اس تکلیف کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بالا خانہ پر گوشہ نشینی اختیار فرما لی اور سب سے ملنا جلنا چھوڑ دیا۔ صحابہ کرام علیہ اجمعین نے واقعات کے قرینوں سے یہ قیاس آرائی کر لی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی تمام مقدس ازواج کو طلاق دے دی، اور یہ خبر جو بالکل ہی غلط تھی بجلی کی طرح پھیل گئی، اور تمام صحابہ کرام علیہ اجمعین انتہائی رنج و غم سے پریشان حال اور اس صدمہ جان کا سے نڈال ہونے لگے۔ اس کے بعد جو واقعات پیش آتے ہیں وہ بخاری شریف کی متعدد روایات میں مفصل طور پر مذکور ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں اور میرا ایک پڑوسی جو انصاری صحابی تھا، ہم دونوں نے آپس میں یہ طے کر لیا تھا کہ ہم دونوں ایک ایک دن باری باری سے بارگاہ رسالت مآب میں حاضری دیا کریں گے اور دن بھر کے واقعات سے ایک دوسرے کو مطلع کرتے رہیں گے۔ ایک دن کچھ رات گزرنے کے بعد میرا وہ پڑوسی انصاری آیا اور زور زور سے میرا دروازہ پیٹنے لگا اور چلا چلا کر مجھے پکارنے لگا۔ میں نے گھبرا کر دروازہ کھولا تو اس نے کہا کہ آج غضب ہو گیا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کیا غسنانیوں نے مدینہ پر حملہ کر دیا ہے؟ یعنی ان دنوں شام کے غسانی مدینہ پر حملہ کی تیاریاں کر رہے تھے۔ اس انصاری نے جواب دیا، ہاں، اس سے بھی زیادہ بڑھ کر حادثہ رونما ہو گیا، اور وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی تمام مقدس بیویوں کو طلاق دے دی ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں اس خبر سے بے حد متوحش ہوا، اور علل صبح میں مدینہ پہنچ کر مسجد نبوی میں نماز فجر ادا کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز سے فارغ ہوتے ہی بالا خانہ پر جا کر تنہا تشریف فرما ہو گئے اور کسی سے کوئی گفتگو نہیں فرمائی۔ میں مسجد سے نکل کر اپنی بیٹی حفصہ کے گھر گیا تو دیکھا کہ وہ بیٹھی رو رہی ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ میں نے تمہیں پہلے ہی سمجھا دیا تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تنگ مت کیا کرو، اور تمہارے اخراجات میں جو کمی ہوا کرے وہ تم مجھ سے مانگ لیا کرو، مگر تم نے میری بات پر کوئی دھیان نہیں دیا۔ پھر میں نے پوچھا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سبھی مقدس بیویوں کو طلاق دے دی ہے؟ حضرت حفصہ نے کہا، میں کچھ نہیں جانتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالا خانہ پر ہیں، آپ ان سے دریافت کر لیں۔ میں وہاں سے اٹھ کر مسجد میں آیا تو صحابہ کرام علیہ اجمعین کو بھی دیکھا کہ وہ منبر کے پاس بیٹھے رو رہے ہیں۔ میں ان کے پاس تھوڑی دیر بیٹھا، لیکن میری طبیعت میں سکون اور قرار نہیں آ رہا تھا، اس لیے میں اٹھ کر بالا خانہ کے پاس آیا اور پہرے دار غلام حضرت رباح سے کہا کہ تم میرے لیے اندر آنے کی اجازت طلب کرو۔ رباح نے لوٹ کر جواب دیا کہ میں نے عرض کر دیا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی جواب ارشاد نہیں فرمایا۔ میری الجھن اور میری بے تابی اور زیادہ بڑھتی چلی گئی۔ میں نے دربان سے دوبارہ اجازت طلب کرنے کی درخواست کی، لیکن پھر بھی کوئی جواب ارشاد نہ ہوا، تو میں نے بلند آواز سے کہا کہ اے رباح، تم میرا نام لے کر اجازت طلب کرو، شاید رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ خیال ہو کہ میں اپنی بیٹی حفصہ کے لیے کوئی سفارش لے کر آیا ہوں۔ تم عرض کر دو کہ خدا کی قسم اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے حکم فرمائیں تو میں ابھی جا کر اپنی تلوار سے اپنی بیٹی حفصہ کی گردن اڑا دوں گا۔ اس کے بعد مجھ کو اجازت مل گئی۔ جب میں بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں باریاب ہوا تو میری آنکھوں نے یہ منظر دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک کھری بان کی چارپائی پر لیٹے ہوئے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نازک جسم اقدس پر بان کے نشان پڑے ہوئے ہیں۔ پھر بھی میں نے نظر اٹھا کر ادھر ادھر دیکھا تو ایک طرف تھوڑے سے جو رکھے ہوئے تھے اور ایک طرف ایک کھال کھونٹی پر لٹک رہی تھی۔ تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خزانے کی یہ کائنات کل تھی، جس کو دیکھ کر میرا دل بھر آیا اور میری آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے رونے کا سبب پوچھا تو میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس سے بڑھ کر رونے کا اور کون سا موقع اور مقام ہوگا کہ کیسر و کسرا خدا کے دشمن تو نعمتوں میں ڈوبے ہوئے عیش و عشرت کی زندگیاں بسر کر رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کے رسول معظم ہونے کے باوجود اس حالت میں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عمر، کیا تم اس پر راضی نہیں ہو کہ کیسر و کسرا دنیا لیں اور ہم آخرت؟
اس کے بعد میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مانوس کرنے کے لیے کچھ اور بھی گفتگو کی، یہاں تک کہ میری بات سن کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لب انور پر تبسم کے آثار نمایاں ہوئے۔ اس وقت میں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ نے اپنی ازواج مطہرات رضی اللہ عنہ اجمعین کو طلاق دے دی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں، مجھے اس قدر خوشی ہوئی کہ میں فرط مسرت میں نعرہ تکبیر بلند کرنے لگا۔ پھر میں نے یہ گزارش کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ کرام علیہ اجمعین مسجد میں غم کے مارے بیٹھے رو رہے ہیں، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں جا کر ان لوگوں کو مطلع کر دوں کہ طلاق کی خبریں سراسر غلط ہیں۔ چنانچہ مجھے اس کی اجازت مل گئی، اور میں نے جب آ کر صحابہ کرام علیہ اجمعین کو اس کی خبر دی تو سب لوگ خوش ہو کر حشاش بشاش ہو گئے اور سب کو سکون اور اطمینان حاصل ہو گیا۔ جب ایک مہینہ گزر گیا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قسم پوری ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالا خانہ سے نیچے تشریف لائے۔ اس کے بعد ہی آیت تخیر نازل ہوئی جو یہ ہے کہ اے نبی، اپنی بیویوں سے فرما دیجئے کہ اگر تم دنیا کی زندگی اور اس کی آرائش اور آسائش چاہتی ہو تو آؤ میں تمہیں کچھ مال دوں اور اچھی طرح چھوڑ دوں، اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آخرت کا گھر چاہتی ہو تو بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہاری نیک والیوں کے لیے بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ محترم ساتھیوں، امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔